بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارمیسی میں سب سے زیادہ جو اہم اور ضروری ہے وہ ڈرگ لاز ہیں، یعنی قوانین ہیں، فارمیسی ایکٹ یا ڈرگ ایکٹ۔ تو اس کا علم ہونا بی کیٹیگری ہولڈر یا فارمیسی اسسٹنٹ یا ٹیکنیشین کے لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں وہ اس کو پورا علم ہو، کیونکہ باقی چیزیں فرض کر لیں کہ میڈیسن بنانے کا کام ہے، جس طرح کی فارماکوگنوسی ہے، علم تو ساری چیزوں کا ہونا چاہیے۔ فارماکوگنوسی میں بیلاڈونا یا ایفیڈرین ہے، کچلا ہے یا ایفیون ہے، اس سے ادویات کیسے بنتی ہیں یہ لازمی تو ہیں اس میں پڑھنے کے لیے، لیکن اتنی ضروری بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دوائیاں نہیں بنانی، آپ نے صرف برانڈڈ دوائیاں جو بنی ہوئی ہیں ان کو ہی فروخت کرنا ہے۔ تو وہ چیپٹر تو آپ کا امتحان پاس کرنے کے بعد کلوز ہو جائے گا، لیکن ڈرگ لا جو ہے، قوانین جو ہے، کیونکہ یہ قانونی کاروبار ہے اور اس کو مکمل کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں قانون کا پتہ ہو کہ ہم پر کیا لاگو ہوتا ہے اور ہمیں کام کیسے کرنا ہے، میڈیکل سٹور کو یا فارمیسی کو کس طریقے سے چلانا ہے جو کہ قانونی تقاضے پورے کرتی ہو۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں جو رائج تھا 1947 میں، 1935 کا قانون تھا فارمیسی کا، تو اس کو ختم کیے بغیر 1958 میں ایک قانون بنایا گیا، ڈرگ ایکٹ 1958، وہ لاگو کیا گیا۔ اس میں 1935 کی شقیں بھی شامل کی گئیں، لیکن مزید اس میں اضافہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی باقاعدہ سسٹم نہیں تھا، جیسے کا تیسے کام چلا دیا، یعنی جس نے صرف 3-4 مہینے ٹریننگ لی ہوئی ہے اس کو بھی میڈیکل سٹور کا لائسنس بنا دیا، اور وہ کچھ لائسنس آج تک بھی چل رہے ہیں، بوڑھے بندے ہیں وہ، لیکن آج بھی وہ ان لائسنسوں پہ کام کر رہے ہیں۔ پھر فارمیسی ایکٹ 1967 بنایا گیا۔ پاکستان میں فارمیسی کی پریکٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے حکومت پاکستان نے 1967 میں ایک قانون نافذ کیا جو فارمیسی ایکٹ 1967 کہلایا۔ اس مقصد کے لیے قانون میں 2 قسم کی فارمیسی کونسل تشکیل دی گئی، ایک مرکزی فارمیسی کونسل اور ایک صوبائی فارمیسی کونسل۔ یعنی مرکزی فارمیسی کونسل کو فارمیسی کونسل آف پاکستان کا نام دیا گیا، لیکن صوبوں کے لحاظ سے، صوبے کے نام کے لحاظ سے، یعنی آپ اسے صوبائی فارمیسی کونسل نہیں کہیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے پنجاب فارمیسی کونسل، سندھ فارمیسی کونسل، کے پی فارمیسی کونسل اور بلوچستان فارمیسی کونسل، یعنی صوبے کے لحاظ سے اس کا نام دیا جائے گا اور وہ صوبائی فارمیسی کونسل کہلائے گی۔ چاروں صوبوں کی 4 صوبائی کونسلیں ہو گئی اور ایک مرکزی فارمیسی کونسل ہو گئی۔ تو فارمیسی اسسٹنٹ کے امیدوار کے لیے مختصراً اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ادویات کی تیاری، فروخت، سٹوریج، ڈسٹریبیوشن کا کام رجسٹرڈ دوا ساز یا معاون دوا ساز کی زیر نگرانی ہی ہو سکتا ہے، اور رجسٹرڈ دوا ساز اور معاون دوا ساز کا یہ عمل فارمیسی پریکٹس کہلاتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ فارمیسی پریکٹس کا جس طرح مفہوم ہمارے لوگوں میں رائج ہے کہ فارمیسی کی پریکٹس کی اجازت ہے، تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس طریقے سے MBBS نسخہ لکھتا ہے اور مریض کو دیتا ہے کہ یہ دوائی استعمال کرو، تو یہ فارمیسی پریکٹس کہلاتی ہے۔ فارمیسی پریکٹس اس کو نہیں کہتے، وہ کلینکل فارمیسی ہے، وہ بطور کلینک یعنی مریض کو کلینکل کر رہا ہے ڈاکٹر، یعنی اس کا معائنہ کرتا ہے، معائنہ کر کے جو اس کی بیماری کی روک تھام کے لیے ادویات ہوتی ہیں وہ تجویز کرتا ہے ایک نسخے پہ، پھر وہ مریض کسی فارمیسی پر، کسی میڈیکل سٹور سے وہ دوا حاصل کرتا ہے۔ فارمیسی پریکٹس کا جو اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر ہے، وہ فارماسسٹ ہے، تو اپنے شعبے میں قانون کے تحت کام کرتے ہوئے وہ فارمیسی کی پریکٹس کر رہا ہے۔ اگر کوئی فارماسسٹ کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، فارما انڈسٹری میں کام کر رہا ہے، وہ ادویات تیار کر رہا ہے، تو وہ اپنی فارمیسی کی پریکٹس ادویات تیار کرنے میں استعمال کر رہا ہے۔ اگر کوئی محکمہ ایجوکیشن میں کسی ہیلتھ سائنسز کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، وہ فارماسسٹ ہے،
تو وہ تعلیم کے شعبے میں اپنی فارمیسی پریکٹس کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی فارماسسٹ فارمیسی چلا رہا ہے تو وہ ڈاکٹر کے نسخہ کے مطابق ادویات ڈسپینس کر کے مریض کو دے رہا ہے. یہ ادویات کو ڈسپینس کر کے دینا ہی فارمیسی پریکٹس ہے، نہ کہ خود انجیکشن لگانا یا خود دوائی تجویز کرنا. یہ فارمیسی پریکٹس ہے. فارمیسی پریکٹس اس شعبے میں رہتے ہوئے کام کرنا فارمیسی پریکٹس کہلاتا ہے. تو اس کو باقاعدہ بنانے کے لیے یہ فارمیسی ایکٹ 1967 بنایا گیا. مرکزی فارمیسی کونسل کو فارمیسی کونسل آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور صوبائی فارمیسی کونسل اپنے صوبے کے نام سے شناخت ہوتی ہے، مثلا پنجاب فارمیسی کونسل سے سندھ فارمیسی کونسل، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. فارمیسی کونسل کو مختلف اختیارات تفویض کیے گئے ہیں جو کہ فارمیسی پریکٹس کو باقاعدہ بنانے کے لیے نہایت اہم ہیں. یعنی مرکزی فارمیسی کونسل کی تشکیل کے بارے میں، یہ جب مرکزی فارمیسی کونسل کو سب سے پہلے بنایا گیا تو اس کے لیے کیا کیا لوازمات بنائے گئے. مرکزی فارمیسی کونسل کی تشکیل وفاقی حکومت باقاعدہ گزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے کرتی ہے. اس کی تشکیل مندرجہ ذیل ہے، لیکن وفاقی حکومت گزٹ نوٹیفکیشن میں باقاعدہ نوٹیفکیشن کے ذریعے اس میں کمی بیشی کا اختیار بھی رکھتی ہے، یعنی کمی بیشی کر سکتی ہے جب چاہے جیسے چاہے. تو مرکزی فارمیسی کونسل کی تشکیل کے لیے جو ممبران کی تعداد ہے وہ کم از کم 16 ہے. حکومت پاکستان میں ایک ڈائریکٹر ہیلتھ ہوتا ہے جس کا عہدہ پہلے سے ہی ہے، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے کوئی بھی حکومت ہوتی ہے تو ڈائریکٹر ہیلتھ اس کا ایک وفاقی ملازم ہوتا ہے. اس کو صدر نامزد ہونے تک اس کونسل کا صدر ہوگا. یعنی وفاقی حکومت اپنی طرف سے کوئی سرکاری ملازم کو کسی کو صدر مقرر کرے گی، جب تک صدر مقرر نہ کیا جائے اس وقت وہ ڈائریکٹر جنرل ہے تو اس کا صدر ہوگا. یعنی ایک ممبر تو وہ ہو گیا. دوسرا جو وفاقی حکومت صدر مقرر کر دے، 2 ہو گئے. اور اس میں 2 ارکان یعنی کل 4 ارکان کا تقرر مرکزی فارمیسی کونسل میں حکومت پاکستان کرتی ہے یا وفاقی حکومت کرتی ہے، جس میں 2 ایسے ٹیچر ہوں گے جو ایک فارماسوٹیکل کیمسٹری کا ہو اور ایک فارماسوٹکس میں پروفیسر ہو. ان کو نامزد کرے گی. 2 ممبران اپنی مرضی سے کوئی بھی حکومت کے ملازم ہوں یا پرائیویٹ سے لے لے، حکومت اپنی مرضی سے 2 ممبران کا تقرر کرے گی. اس طریقے سے یہ 4 ہو گئے، 2 پہلے والے 6 ہو گئے. اس کے بعد 4 صوبائی حکومتوں سے ایک ممبر لیا جائے گا. یعنی 4 صوبائی حکومتوں سے ایک ممبر حکومت سے لیا جائے گا. یہ 4 یہ ہو گئے، 6 اور 4 10 ہو گئے. پھر اسی طریقے سے 4 صوبائی فارمیسی کونسلوں سے ایک ممبر لیا جائے گا. صوبائی فارمیسی کونسل سے ایک ممبر لیا جائے گا 4 صوبائی کونسلوں سے. تو یہ اس طریقے سے 14 ممبر ہو گئے. اچھا، اس کے بعد پاکستان میں جو فارماسسٹ ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے، فارماسسٹوں کی ایک تنظیم ہے جو پاکستان لیول پر ہوتی ہے. پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن سے ایک ممبر لیا جائے گا جو مرکزی فارمیسی کونسل کا ممبر ہوگا. 15 ہو گئے. اور ڈرگ کنٹرولر، جسے وفاقی ڈرگ انسپیکٹر بھی کہا جاتا ہے، ڈرگ کنٹرولر بھی اس کا ممبر ہوگا، وہ سیکٹری بھی ہوگا اس کا. تو اس طریقے سے 16 کی تعداد بن گئی ہے. آپ نے اس کو اسی ترتیب سے لکھنا ہے کہ 16 ممبر پورے ہو جائیں. اچھا، جب یہ مرکزی فارمیسی کونسل کی تشکیل ہوگی تو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اس کے اختیارات اور فرائض کیا ہیں، اس کا کام کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے. تو اس میں ایسے امتحانات کی منظوری دینا، یعنی اس کے فرائض میں شامل ہے اور اختیارات میں شامل ہے ایسے امتحانات کی منظوری دینا جس کے ذریعے امیدوار امتحان پاس کر کے رجسٹرڈ فارماسسٹ رجسٹریشن کروا سکے. یعنی ایسی یہ طریقہ کار یا ایسا یہ
سسٹم بنانا پڑے گا، ایسی یونیورسٹیوں کو اجازت نامہ دینا پڑے گا، ایسے کالجز کا اجازت نامہ دینا ہوتا ہے انہوں نے، کہ جس میں سے پاس کر کے گریجویٹ فارماسسٹ ایک کیٹیگری کا امتحان پاس کرے اور اس کو رجسٹر کرے گی پنجاب فارمیسی کونسل یا کوئی بھی صوبائی فارمیسی کونسل، یعنی مرکزی فارمیسی کونسل سے منظور شدہ کسی ادارے سے وہ فارمیسی گریجویٹ ہو۔ مضامین کی منظوری دینا، ایسے مضامین کی منظوری دینا جس میں سے منظور شدہ امتحانات منعقد ہوں۔ منظور شدہ امتحانات میں داخلے کے لیے امیدوار کے لیے سلیبس اور پریکٹیکل ٹریننگ کی منظوری دینا، یعنی امتحان میں پڑھنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے، اس کی بھی منظوری مرکزی فارمیسی کونسل دے گی۔ اچھا، ایسے منظور شدہ امتحانات میں داخلے کے لیے امیدوار کے لیے شرائط اور طریقہ کار کی منظوری دینا کہ امیدوار کن شرائط پر داخلہ لے سکتا ہے، یہ بھی مرکزی فارمیسی کونسل کے اختیارات میں ہے۔ وہ ادارے جو ان منظور شدہ امتحانات کا انعقاد کر رہے ہوں ان کے لیے ٹیچنگ کا معیار مقرر کرنا، یعنی جتنی بھی یونیورسٹیاں یا کالج ہیں ان کے لیے معیار مقرر کرنا کہ کس معیار کے تحت آپ کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھائیں گے اور وہ یہ کتابیں یا یہ مضامین پڑھ کے اس کو پاس کر کے رجسٹریشن کروائے۔ ایسے اداروں کے لیے طالب علم کو متعلقہ سہولیت فراہم کرنے کی بابت شرائط مقرر کرنا، مثلا پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے مختلف اکوپمنٹس وغیرہ، یعنی یہ طریقہ کار بھی مرکزی فارمیسی کونسل کے ذمہ ہے کہ وہ شرائط، یعنی طالب علم کے لیے کون سی وہ ایک ترتیب بنائے گی جس کے ذریعے وہ امتحان پاس کر کے معاشرے کی بہتر خدمت کر سکے گا۔ ایسے ادارے جو فارمیسی کے منظور شدہ کورسز پڑھا رہے ہوں ان کی گاہے بگاہے انسپیکشن کرنا اور ان کے امتحانات اور تعلیمی معیار کا جائزہ لینا، یعنی جو ادارے جن کو منظوری دی ہے ان کی انسپیکشن کرنا، ان کو چیک کرنا کہ جو ہم نے طریقہ کار بتایا اس کے مطابق وہ پڑھا رہے ہیں یا نہیں پڑھا رہے۔ فارمیسی ایکٹ کے تحت جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان کو ادا کرنا یا ایسے اقدامات کرنا جو فارمیسی ایکٹ کے تحت کرنا ضروری ہوں، یعنی یہ چیزیں مرکزی فارمیسی کونسل کے انڈر آتی ہیں، یہ ان کے اختیارات ہیں اور فرائض ہیں، یعنی جو انہوں نے کرنا ہے وہ ان کے فرائض ہیں اور جن چیزوں کو انہوں نے چیک کرنا ہے وہ ان کے اختیارات ہیں۔ اس کے تحت یہ پورے پاکستان میں یہ معیار مقرر کرتی ہے اس فارمیسی کی تعلیم کا، یعنی اس کی تشکیل بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی اور اس کے اختیارات اور فرائض بھی سمجھ میں آ گئے۔ اب آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ صوبائی فارمیسی کونسل کی تشکیل کیا ہے۔ تو صوبائی فارمیسی کونسل کی تشکیل کا طریقہ کار بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ صوبائی حکومت باقاعدہ گزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے صوبائی فارمیسی کونسل کے ارکان کو نامزد کرے گی اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ سرکاری گزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے اس میں کمی بیشی کا اختیار رکھتی ہے۔ صوبائی سیکرٹری صحت جو کہ بلحاظ عہدہ اس کا ممبر ہوگا، اور اگر صوبائی حکومت کونسل کا صدر مقرر نہیں کرتی تو اس وقت تک یہ صدر بھی ہوگا، یعنی صوبائی سیکرٹری صحت اس کا ممبر ہے اور جب تک اس کا صدر مقرر نہیں ہو جاتا اس کا صدر بھی صوبائی سیکرٹری صحت ہوگا۔ یہ سلسلہ ہو گیا، یعنی ایک ممبر تو صوبائی سیکرٹری صحت ہو گیا، دوسرا حکومت اپنی مرضی سے جسے صدر مقرر کرے، یعنی حکومت کا کوئی صوبائی حکومت کا ملازم درجہ اول کا کوئی افسر اسے صدر مقرر کرے گی۔ یہ دو ہو گئے۔ اب 5 ارکان کا حکومت یہ تقرر کرے گی جس میں سے ایک صوبائی آفیسر ہوگا اور 4 اپنی مرضی سے پنجاب فارمیسی کونسل یا صوبائی فارمیسی کونسل اپنی مرضی کے 4 بندے تعینات کرے گی۔ 5 اور 2 7 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اور 8واں بندہ، جب پہلے تو پاکستان ایسوسیشن فارماسسٹ ایسوسیشن کا بندہ لیا گیا تھا، اب صوبائی لیول پر یعنی فارماسسٹ ایسوسیشن پنجاب کا ایک بندہ فارماسسٹوں میں سے لیا جائے گا، وہ اس کا ممبر ہوگا۔ یہ 8 کی تعداد صوبائی فارمیسی کونسل کی ہے۔
یعنی 8 بندے کل اس میں ہوں گے. تو اب صوبائی فارمیسی کونسل کے اختیارات اور فرائض. فارماسسٹ یا اسسٹنٹ فارماسسٹ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اے کیٹیگری اور بی کیٹیگری. تیسرا ڈسپینسر یا اپرینٹس سرٹیفکیٹ کہتے ہیں یا اپرینٹسشپ کہہ لیں آپ. یہ 3 کیٹیگریاں ہوگی، اے کیٹیگری، بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری. ان تینوں کیٹیگریز کے لیے 3 قسم کے رجسٹر تیار کرتی ہے فارمیسی کونسل، یعنی صوبائی فارمیسی کونسل، جس میں سے 2 رجسٹر ہر وقت کھلے رہتے ہیں. یعنی کیٹیگری اے کا اور کیٹیگری بی کا دونوں رجسٹر 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں. آپ نے جب امتحان پاس کر لیا آپ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن کیٹیگری سی کا تیسرا رجسٹر حکومت کی مرضی سے کھلتا ہے اور حکومت کی مرضی سے ہی بند ہو جاتا ہے. یعنی جب چاہیں وہ کیٹیگری سی میں داخلہ کریں، جب چاہیں نہ کریں. یعنی اس میں آپ کی یہ فارمیسی اسسٹنٹ آ گیا اور دوسرا فارمیسی ٹیکنیشین آ گیا. یہ دونوں بی کیٹیگری ہیں. اچھا، فارماسسٹ کی رجسٹریشن کرنا اور ان کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کرنا. فارماسسٹ کی رجسٹریشن کے لیے مختلف امتحانات کا انعقاد کرنا. یعنی اب دیکھیں کہ ان کالجز کو، ان یونیورسٹیز کو اختیارات تو دے دیے مرکزی فارمیسی کونسل میں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں. ان کی چیک اینڈ بیلنس کا ذمہ بھی مرکزی فارمیسی کونسل کے پاس ہے. اب انعقاد جو امتحانات کا، امتحان کب ہوں گے، کیسے لیے جائیں گے، کن کو نگران مقرر کیا جائے گا، کون سپرنٹینڈنٹ ہوگا، یہ کام صوبائی فارمیسی کونسل کا ہے. وہ اپنی مرضی سے مرکزی فارمیسی کونسل کے حکم سے یہ کام کرے گی. ایسے اقدامات کرنا جو فارمیسی ایکٹ کے تحت کرنا ضروری ہو، یعنی قانون بنا سکتی ہے، قانون میں تبدیلی کر سکتی ہے، فارمیسی کونسل کے اختیار میں ہے. اس کے بعد اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ دوا ساز اور فارمیسی اپرینٹس کی رجسٹریشن کے لیے قابلیت اور شرائط کیا ہیں. یعنی فارماسسٹ اے کیٹیگری یا بی کیٹیگری یا فارمیسی اپرینٹس، یعنی تینوں کیٹیگریز کے لیے قابلیت جو ہے اس کی کیا شرائط ہے. تو سب سے پہلے اے کیٹیگری یعنی فارماسسٹ کی قابلیت ہے، امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی یونیورسٹی یا اس سے ملحقہ کسی ادارے سے فارمیسی میں یعنی فارمیسی گریجویٹ یا فارمیسی کی ڈگری مرکزی فارمیسی کونسل سے منظور شدہ ہو. یعنی ایسے ادارے سے پڑھا ہو، ایسے ادارے سے وہ ڈگری حاصل کی ہو جو مرکزی فارمیسی کونسل سے منظور شدہ ہو. وہ صوبائی فارمیسی کونسل سے رجسٹریشن کروائے گا اے کیٹیگری میں. جی، امید یعنی بی کیٹیگری کہہ رہے ہیں. اب اس کے لیے قابلیت امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی ایسے ادارے سے فارمیسی میں ڈپلوما حاصل کیا ہو جو مرکزی فارمیسی کونسل سے منظور شدہ ہو. یعنی ایک تو یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی کالج بنے ہوئے ہیں اب جو فارمیسی ٹیکنیشین پڑھا رہے ہیں یہ مرکزی فارمیسی کونسل کی منظوری سے بنے ہوئے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. جو جعلی بنے ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا یا ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن جو مرکزی فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہیں وہ ادارے بھی بی کیٹیگری کروا رہے ہیں فارمیسی ٹیکنیشین کے نام سے. امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ اس نے کسی ایسے ادارے سے فارمیسی میں ڈپلوما کیا ہو جو کسی مرکزی فارمیسی کونسل سے منظور شدہ ہو. امیدوار میں صوبائی فارمیسی کونسل کا اس مقصد کے لیے کوئی امتحان پاس کیا ہو، جیسے فارمیسی اسسٹنٹ جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، یہ فارمیسی اسسٹنٹ کا اردو والا امتحان دے رہے ہیں، یا یہ کیا ہو یا وہ فارمیسی ٹیکنیشین والا کیا ہو. یہ دونوں بی کیٹیگری ہیں، یعنی پاس کرنے کے بعد دونوں بی کیٹیگری ہیں. اس کی رجسٹریشن کرنا بھی صوبائی فارمیسی کونسل کے کھاتے میں آتا ہے. اچھا، یہ چیزیں تھی بی کیٹیگری کے لیے. اب آگی فارمیسی اپرینٹس کیٹیگری سی کے لیے قابلیت کیا ہے. اگر کوئی ڈرگ انسپیکٹر اور گورنمنٹ اینالسٹ کوالیفائڈ فارماسسٹ نہیں ہے تو، یعنی جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 1958 کے قانون کے مطابق یعنی جس نے
فارماسسٹ کا امتحان پاس نہیں کیا لیکن اس کو فارماسسٹ لگا دیا گیا اس کی تعلیم کے حوالے سے یا اس کی ٹریننگ کے حوالے سے. لیکن اب یہ فارمیسی ایکٹ جو بنا ہے اس میں یہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ بی فارمیسی یا فارماسسٹ کا امتحان پاس کرے. اس کے لیے اسے کیٹیگری سی یا اپرینٹس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا. یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس ٹریننگ کر کے ڈسپینسر کا ڈپلوما یا کمپاؤنڈر کا ڈپلوما حاصل کرے, پھر وہ اسسٹنٹ کا داخلہ لے, تو اس کو یہ کیٹیگری سی میں اپنے آپ کو رجسٹریشن کروا سکتا ہے. کسی سرکاری ہسپتال سے سند یافتہ کمپاؤنڈر یا ڈسپینسر, جس طرح کہ آج ہو رہا ہے کہ ڈسپینسر کا داخلہ ہو جاتا ہے ڈائریکٹلی, اور عام میٹرک پاس کا داخلہ اپرینٹشپ سرٹیفکیٹ کے ذریعے ہوتا ہے, تو کسی ہسپتال سے یعنی سرکاری ہسپتال سے کمپاؤنڈر یا ڈسپینسر صوبائی حکومت کے نوٹیفائڈ کیٹیگری اے فارماسسٹ نے اپرینٹشپ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہو, یعنی وہی طریقہ کار کے یا تو ڈسپینسر ہو, اگر وہ ڈسپینسر نہیں ہے تو کسی سرکاری فارماسسٹ, سرکاری ہسپتال میں جو تعینات ہے گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ, کنٹریکٹ والا نہیں, گورنمنٹ کا نوٹیفائڈ جو فارماسسٹ ہے وہ ایک اپرینٹشپ سرٹیفکیٹ جاری کرے گا. اس کی بنیاد پر اس کا یہ کیٹیگری سی میں داخلہ ہو جائے گا, جس کے بعد وہ کیٹیگری بی کا امتحان آسانی سے پاس کر دے گا. اچھا, امیدوار میٹرک سائنس مضامین میں پاس ہو اور امتحان کے وقت اس کی عمر 17 سال سے کم نہ ہو, یہ شرائط ہے, یعنی اس کی قابلیت ہے داخلے کے لیے. اچھا, ویسٹ پاکستان ڈرگ رولز 1958 کے تحت کسی شخص نے اگر کوالیفائڈ پرسن کا امتحان پاس کیا ہو, یعنی کچھ لوگوں نے ٹریننگ حاصل کر کے یعنی میڈیکل کے شعبے میں میڈیکل سٹور کا تجربہ تھا جن کے پاس ہے, اور ان کو حکومت نے ہسپتالوں میں ایک سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کوالیفائڈ پرسن کا. اس وقت اس کو کوالیفائڈ پرسن کہا جاتا تھا 1958 کے ڈرگ رولز کے تحت, کہ وہ ایک کوالیفائڈ پرسن کے طور پر اپنا میڈیکل سٹور بنا سکتے تھے. اس طرح کے میڈیکل سٹور آج بھی کچھ قائم ہیں, کچھ تو ختم ہو گئے, فوت ہو گئے, کچھ ایکسپائر ہو گئے, لیکن کچھ اب بھی چل رہے ہیں جن کی تعداد غالباً 500-600 ہے, لیکن اس کا کتاب میں ذکر نہیں ہے اس تعداد کا. تو وہ جو کوالیفائڈ پرسن تھے وہ بھی کیٹیگری سی میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ بھی یہ بی کیٹیگری میں داخلے کے اہل ہیں, یعنی اس حوالے سے بھی اپنے آپ کو ڈسپینسر سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تھی قابلیت ان کی. اب ان تینوں کیٹیگریز کے لیے, کیٹیگری اے, کیٹیگری بی, کیٹیگری سی کے لیے جو شرائط ہیں حکومت کی طرف سے, شرائط جو دی گئی ہیں یہ تینوں کے لیے ہیں. کسی عدالت نے امیدوار کو پاگل قرار نہ دیا ہو, یعنی کسی امیدوار کو کسی عدالت نے پاگل قرار نہ دیا ہو, کسی عدالت کی جانب سے اخلاقی جرائم میں سزا یافتہ نہ ہو, یعنی وہ پروپرائٹر ہے, ابھی اس نے امتحان پاس نہیں کیا, لائسنس اس نے لیا ہے اور بطور پروپرائٹر وہ کام کر رہا ہے, ڈرگ انسپیکٹر اس کی دکان پہ آیا, اس کا چلان کر دیا, پھر وہ کورٹ میں کیس چلا گیا, کورٹ میں اس کو جرمانہ ہو گیا, وہ اخلاقی جرم میں سزا یافتہ ہے. اگر کسی کو نہیں پتا تو ایک علیحدہ بات ہے, جب پتا چل گیا تو وہ امتحان نہیں دے سکتا, اس کا داخلہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک شرط ہے اس کے لیے, یعنی دونوں شرائط جو ہیں جس میں لاگو ہوتی ہوں گی وہ داخلہ نہیں دے سکتا, عدالت سے پاگل قرار دیا ہو اور یا وہ اخلاقی جرم میں سزا یافتہ ہو. یہ دو شرائط اس کے لیے لازمی ہیں. تو اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ فارمیسی اپرینٹس کیٹیگری سی میں رجسٹریشن کا طریقہ کار کیا ہے. یعنی پہلے والے طریقہ کار تو آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہوگا, یعنی جس نے کیٹیگری اے کی ہے وہ جا کے رجسٹریشن کروا سکتا ہے, جس نے بی کیٹیگری کا امتحان پاس کیا وہ رجسٹریشن کروا لے گا. اب فارمیسی اپرینٹس کیٹیگری سی میں رجسٹریشن کروانے کا طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو بتایا جاتا ہے. صوبائی فارمیسی کونسل کے تحت دوا ساز کیٹیگری اے, معاون دوا ساز کیٹیگری بی اور فارمیسی اپرینٹس کیٹیگری سی کی رجسٹریشن کے لیے 3 مختلف قسم کے رجسٹر تیار کیے جاتے ہیں.
कैटेगरी ए और कैटेगरी बी का रजिस्टर हर वक्त खुला होता है और मतलूबा काबिलियत का हामिल कोई भी उम्मीदवार यानी जिसने इम्तहान पास किया है किसी भी वक्त रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दे सकता है, जिसमें कवायद और ज़वाबित के तहत मखसूस फार्म पर दरखास्त दी जाती है और तमाम मतलूबा कागजात, मालूमात, फीस वगैरह लग करना पड़ती हैं। लेकिन कैटेगरी सी का रजिस्टर सूबाई हुकूमत की इजाज़त से खुलता है। सूबाई हुकूमत बाकायदा सरकारी गज़ट में इतला के जरिए इसे खोलती है और इसी तरीके से किसी भी वक्त इसको बंद कर सकती है। यानी ये हुकूमत की अपनी मर्जी है, जब चाहे इसे बंद कर दे, जब चाहे इसे शुरू कर दे। जब सूबाई हुकूमत इसे खोलने का हुक्म जारी करती है तो सूबाई फार्मेसी काउंसिल उम्मीदवारों से मतलूबा फार्म पर दरखास्तें तलब करती है, जिसमें तमाम जरूरी कागजात, तस्वीर, फीस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, मैट्रिकुलेशन, जो चीज भी है वो सारे के सारे उनकी फोटो कॉपी करके लफ अदा करनी पड़ती है। अब थोड़ा सा ये एक और इजाफा हो गया कि अब जो दाखिला दे रहे हैं थोड़ी सी तब्दीली आ गई इसमें कि दाखिला लेते वक्त उसकी मैट्रिक की सनद और शनाख्ती कार्ड की कापी कलर हो, यानी अटेस्टेड भी हो लेकिन कलर हो, रंगीन हो, ब्लैक एंड व्हाइट ना हो, जिस तरीके पहले से हो जाता था। अब इसका तरीका थोड़ा सा फार्मेसी काउंसिल ने तब्दील कर दिया है कि इसकी दोनों की कापियां जो वो कलर हो जाए, तो ये लफ करना पड़ेंगी। तमाम दरखास्तों की वसूली के बाद सूबाई फार्मेसी काउंसिल दरखास्तों की जांच पड़ताल करती है और नामुकम्मल दरखास्तें किसी और वजह से दरखास्त को मुस्तरद कर सकती है। लेकिन ये जरूरी है कि दरखास्त मुस्तरद करने के बाकायदा इतला दरखास्त दहिंदा को मौसूल होने के 90 दिन के अंदर अंदर उम्मीदवार को तहरीरी तौर पर दे। यानी दरखास्त वसूल करने से लेकर 90 दिन के 3 महीने के अंदर अंदर उम्मीदवार को जरूर इतला दे कि आपकी दरखास्त काबिल कबूल है, आपका दाखिला हो चुका है या आपकी रिजेक्ट हो चुकी है। यानी ये उसको इतला देनी जिम्मेदारी है फार्मेसी काउंसिल की 90 दिन के अंदर अंदर। उम्मीदवार इतला मौसूल होने के 60 दिन के अंदर अंदर या 2 माह के अंदर अंदर सूबाई हुकूमत को अपील कर सकता है, जिसका फैसला दोनों फरीकैन के लिए हतमी होगा। यानी सूबाई हुकूमत को अपील कर सकता है कि मैंने दाखिला लिया था, मेरी क्वालिफिकेशन मुकम्मल है, मैं उस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहा हूं, लिहाजा मेरा दाखिला रिजेक्ट कर दिया गया है। किस बुनियाद पे किया गया है? फार्मेसी सूबाई हुकूमत पर फैसला करेगी, जो भी फैसला करेगी वो फार्मेसी काउंसिल और उम्मीदवार दोनों को कबूल करना पड़ेगा। अगर उसको अप्रूव करती है तो उसका दाखिला हो जाएगा, फार्मेसी काउंसिल उसका दाखिला करेगी। अगर उसे हुकूमत भी समझती है कि इसके कागजात मुकम्मल नहीं है, फाइल इसकी नामुकम्मल है, ये इस म्यार पर पूरा नहीं उतर रहा, तो उसको रिजेक्ट कर सकती है। ये दोनों के लिए काबिल कबूल होगा। दरखास्त मंजूर होने के बाद मुतल्लका रजिस्टर पर उम्मीदवार का इंदराज होगा और उम्मीदवार को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिस पर उम्मीदवार का नाम, प्रोफेशनल एड्रेस, काबिलियत, तस्वीर, उम्मीदवार के दस्तखत, फार्मेसी काउंसिल के सदर के दस्तखत, सेक्रेटरी के दस्तखत और काउंसिल की मोहर, सील और सीरियल नंबर दर्ज होगा। यानी आपको जो डिप्लोमा मिलना है वो इस कैटेगरी पे आपको मिलेगा। तो ये था फार्मेसी एक्ट का सारा सिस्टम। यानी फार्मेसी एक्ट में जो चीजें आती हैं वो यही, यानी इससे मतलब समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ तालीम की हद तक या फार्मेसी यानी ये अदारे बनाने की हद तक फार्मेसी एक्ट में जो कानून बनाया गया है वो सिर्फ अदारे बनाना, उनके काम समझाना और तालीम को यानी फार्मेसी की तालीम को आम करना और फार्मेसी की प्रैक्टिस को बाकायदा बनाने के लिए ये फार्मेसी एक्ट 1967 बनाया गया और पाकिस्तान में लागू किया गया। तो ये था इसका इतना। इसके बाद आपको इंशाल्लाह ड्रग एक्ट 1976 के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो इंशाल्लाह कल से करेंगे। दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ये सामीन जो यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है कि हमारे यहाँ इधर इंटरनेट की सहूलत जो है वो अच्छी नहीं है, वो ब्रेक हो जाती है, या तो लोड शेडिंग की वजह है या कोई और वजह है जिसकी वजह से लाइव सेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लिहाजा हमने ये फैसला किया कि कुछ लेक्चर्स यानी जो आपको समझाना जरूरी है, जिनकी आपको अशद जरूरत है,
جو بہت زیادہ اہم اور خاص ہیں ان کو ہم ویڈیوز کے ذریعے ہی آپ تک پہنچا سکیں گے، آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے اور آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہیں، لہذا اس ویڈیوز کو آپ بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے طریقہ کار آپ کو بتائے گئے ہیں، یہ قوانین کا پہلا حصہ ہے اور انشاءاللہ آپ کو اسی طریقے سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو لائیو والا سسٹم تھوڑا سا یہ مشکل ہے، آپ میری ویڈیوز کو فالو کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی تیاری مکمل ہو جائے گی اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ والسلام۔